ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں ہم نعتیں بھی شریک کرتے ہیں۔ ایک جو ہے بہت بھولا سا نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، معصوم سے چہرے والا، اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اظہار عقیدت کرتا ہے، نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ محمد ابراہیم اتاری، ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے کے پھول پیش کریں، اور یہ جیسے آپ بڑی اچھی پڑھتے ہیں، نبیوں میں گلاب ہے، رشک مہتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، نبیوں میں گلاب ہے، نبیوں میں گلاب ہے، رشک ماہتاب ہے، نبیوں میں گلاب ہے، رشک ماہتاب ہے، رب کا انتخاب ہے، رب کا انتخاب ہے، میرے نبی میرے نبی میرے نبی، بس میرے نبی لا جواب ہے، 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 میرے نبی لا جواب ہے۔ ہر باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل بھی جائیں گے آقا نہ ملے گا، ہر باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل بھی جائیں گے آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈ گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈ گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، بس میرے نبی لا جواب ہے، میرے نبی لا جواب ہے، میرے نبی لا جواب ہے۔ رحمت ہے مجھ پہ دونوں جہاں کے امام کی، تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی، رحمت ہے مجھ پہ دونوں جہاں کے امام کی، تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی، دنیا کی کوئی چیز نہیں میرے کام کی، دنیا کی کوئی چیز نہیں میرے کام کی، میں بھیک مانگتا ہوں محمد کے نام کی، بس میرے نبی لا جواب ہے، 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 میرے نبی لا جواب ہے۔ ماشاءاللہ بھائی، بہت خوبصورت آواز بھی ہے، لب و لہجہ بھی ہے، اور آپ نے نعت بھی بہت خوبصورت سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کی راہ پہ آپ کو رکھے، سلامت رکھے، اور خیر کی راہ جو آپ کو مزید تربیت آپ کے اہتمام کریں۔ حضرت مولانا حزب اللہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے سورہ لقمان کے حوالے سے، اور جو حضرت لقمان کی نصیحتیں تھیں اس میں جو ہے ہم نے شرک کا تو آپ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا، اس کے کئی پہلو اجاگر کیے، والدین پر بھی بہت بات ہوئی ہے، اس کے اندر باقاعدہ ایک تعلیم کا جو ہے، تدریس کا پورا ایک باب ہے، والدین کی اہمیت اور ان کے حقوق کیا ہیں، اس کی پامالی کا نتیجہ کیا ہے، ان کی دعاؤں کا مرتبہ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، بہت سارے پہلو پہ بات ہو سکتی ہے۔ ماں باپ ہیں تو ہم ہیں، اور ہم ہیں تو ہمارے جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، جس طرح میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، جی ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم آپ کو وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ کیوں دیا گیا ہے؟ وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ماں اور باپ، ان کا بہت بڑا مقام ہے اسلام کے اندر۔ صحیح۔ ایک حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث مروی ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں کس کی خدمت کروں دنیا کے اندر؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کر۔ پھر دوسری مرتبہ جب اس نے وہی سوال دہرایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی والدہ کی خدمت کر۔ پھر تیسری مرتبہ جب یہ سوال دہرایا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی والدہ کی خدمت کر۔ 3 مرتبہ؟ جی، اور چوتھی مرتبہ اس نے جب سوال دہرایا تو کہا کہ اپنے باپ کی خدمت کر۔ تو ماں کا اتنا رتبہ ہے؟ جی، ماں اور باپ، جی، یہ دونوں جو ہیں یہ گاڑی کے دونوں پہیے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور دونوں کی عزت، دونوں کا احترام بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے انسان میں کو یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ماں کا بڑا ذکر ہے،
اور ماں کی باتیں، لیکن باپ کے جو حقوق ہیں وہ تھوڑا سا مظلوم لگتا ہے ہمارے معاشرے میں. ہماری تعلیم تو مکمل ہے کہ جو ہے باپ کا کیا رتبہ ہے. باپ کے حقوق اور اس کی دعا وہ بھی بڑی قابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں. اس سلسلے میں ہم چاہیں گے آج. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا جو والد ہے یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. صحیح. اس کے لیے بھی ذکر ہے، اس کی بڑی اہمیت کا ذکر ہے. دیکھیں جنت جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، یہ دعا مانگا کرے کہ یا اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں اور جنت چاہتے ہیں. جس جنت میں ہم جانا چاہتے ہیں، اس والد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی جنت کا درمیانی راستہ ہے. اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر زندگی بھر اپنے والد کی عزت اور احترام کرو، اس کو اف بھی نہ کہو. اور احادیث میں بے شمار واقعات درج ہیں. ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ وہ رات کو جب ان کے والدین سوتے تھے تو سب سے پہلے ان کی خدمت کرتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، ان کو پلاتے تھے، ان کو دودھ دیتے تھے. ایک مرتبہ وہ رات کو ذرا دیر سے آئے اور ان کے والدین سو گئے. اس کے بچے بھی گھر میں موجود تھے، لیکن انہوں نے جب دودھ جو ہے وہ اپنی بکریوں سے دہا تو وہ پیالہ دودھ کا لے کر اپنے والدین کے سرانے پہ کھڑے ہو گئے کہ سب سے پہلے ان کا حق ہے، پہلے ان کو دودھ پلاؤں گا اور اس کے بعد ہی اپنے بچوں کو پلاؤں گا. تو بچے جو ہے وہ روتے رہے، ان کو جو ہے وہ دلاسے دیتے رہے کہ آپ سو جاؤ. وہ سو گئے اور صبح کو جب ان کے والدین اٹھے تو سب سے پہلے انہوں نے والدین کو دودھ پلایا، والدین کی خدمت کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بچوں کو پلایا. تو والد کا بہت بڑا مقام ہے، والدہ کا بہت بڑا مقام ہے. آپ دیکھیں نا، اسی قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام نے جس طرح نصیحت کی اپنے بیٹے کو، آگے اللہ نے اس میں ہی فرمایا کہ والدہ جو ہے وہ 10 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ کے اندر سنبھال کے رکھتی ہے. جی. بڑی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اور جب زچگی کا وقت آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس دوران میں کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے. اور اس کے بعد وہ 2.5 سال تک ان کو دودھ پلاتی ہے بچے کو. بچہ جب زمین کے اوپر گر جاتا ہے تو ان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے، ان سے پیار کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں انسان کو آنکھوں سے دکھائی بھی ہیں، قرآن مجید کے اندر سنائی بھی ہیں، بتلائی بھی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرو. اللہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی. صحیح. بی بی حلیمہ کا دودھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا. اور بی بی حلیمہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے، اپنی چادر ان کے لیے بچھاتے تھے، ان کی بہت بڑی خدمت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ میری ماں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ماشاءاللہ. اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنی ماں کی خدمت کر کے جاؤ. قرآن مجید کی اسی صورت کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت میں سے یہ بھی بات یہاں قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو. وہ جو کچھ بھی کہیں دنیا کے اندر، جو کچھ بھی کہیں آپ اس پہ بنوان عمل کریں. آپ کی دل پسند کرے یا نہ کرے، آپ کا نفس اس کو مانے یا نہ مانے، کراہت کے ساتھ بھی آپ ان کو جو ہے وہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کو مقدم کریں. ہاں، اگر وہ آپ کو شرک کی دعوت دیں تو پھر آپ ان کی بات کو قبول نہ کریں. لیکن وہ بڑے شرک جو ہے، لیکن آپ جو ہے اس طرح ان سے جھگڑا نہ کریں، بلکہ ان کو کوشش کریں کہ سمجھائیں ان کو. اور وہ جو ہے وہ ان کی حکم نہیں ہے ان کو دینے کہ آپ شرک چھوڑ دیں. کتنا بڑا جرم ہے، عظیم ہے. لیکن ماں باپ کا رتبہ یہ ہے کہ ان کو حکمیہ انداز میں جو ہے آپ نہیں سمجھا سکتے. جی بالکل. ان کے سامنے ان کو اف بھی نہیں کہنا ہے. اگر آپ کو ماں یا باپ کوئی کام کہتے ہیں، آپ جو ہے وہ اٹھ کے کام کیجیے. آپ لکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، بلکہ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اگر آپ نفلی عبادت میں مشغول ہیں اور والدہ آپ کو بلاتی ہے، والد آپ کو بلاتا ہے، تو آپ وہ نفلی عبادت چھوڑ کے والد کی بات کو مانیں. اتنا بڑا حکم دیا گیا ہے، مرتبہ بتایا گیا ہے، اتنی بڑی بات کہی گئی ہے. لیکن آج کل ہم اپنے معاشرے کے اندر، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تربیت کا مہینہ ہے.
یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے والدین کی اس طرح عزت کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمہیں کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح احادیث مبارکہ میں آپ کو ارشاد فرمایا ہے، بتلایا ہے، آپ اس رمضان کے مقدس مہینے کے اندر یہ تربیت بھی حاصل کریں، یہ کام بھی سیکھیں کہ میں آئندہ اپنی بقیہ زندگی کے اندر اپنے والدین کی جہاں خدمت کروں گا، اطاعت کروں گا، فرما برداری کروں گا، وہاں میں کبھی ان کی دل آزاری نہیں کروں گا، کبھی ان کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ والد کی خدمت کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن آج کل ہم معاشرے کے اندر اپنے والدین کی خدمت کو بھلا دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے جوان، اتنی بڑی عمر، اتنی بڑی حسن و جمال کے ساتھ بس پیدا ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جب ہم بچے ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے، تو ہمارے لیے ہمارا باپ تجارت کر کے کماتا تھا، ہمیں کھلاتا تھا۔ بالکل صحیح۔ ہماری ماں اپنی گود میں ہمیں لیتی تھی، دودھ پلاتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، اگر بیمار ہو جاتا تھا تو وہ ہمیں بوسہ دیتی تھی، تیمارداری کرتی تھی۔ جب میرے اندر کوئی حالت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، تو یہ والدین ہی تھے جنہوں نے مجھے خدمت کی، میری حوصلہ افزائی کی، مجھے انہوں نے پڑھایا، مجھے انہوں نے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں۔ تو والدین کی خدمت کا بہت بڑا، ہاں جی بالکل۔ سورہ لقمان اور جو ہے حضرت لقمان کی جو ہے وہ نصیحتیں ہیں، اس حوالے سے ہم باتیں جاری رکھیں گے۔ ناظرین جو ہے وہ یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوں گے، ہمارے ساتھ